پہلے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو انہوں نے کہا کہ ریپریمانڈ ہو گیا اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے کسی نے ترجمانی سے ہٹایا، یہ بھی محترم علی ظفر صاحب کو علم نہیں ہے۔ میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ میں اپنا بیان دینے سے مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں ہے اور نہ درکار ہے۔ علی ظفر صاحب کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، نہ میں ریپریمانڈ ہوا ہوں۔ میری جو رائے ہے میں اپنی رائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، اور صرف اس پارٹی میں خان صاحب جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے۔ آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے رائے شیئر کی تھی ہم آپ کی رائے سمجھے تھے، یعنی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب چونکہ وضاحت کر چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو بھی آج مجھے بھی انہوں نے بتایا، تو لہٰذا میں اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ میری عدالتوں کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا یہی اوپینین ہے کہ ہمیں انصاف تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں انصاف صحیح نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ کرتے ہیں، نواز شریف کو جو منوں کی حساب سے انصاف دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں انصاف کی دول بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے آج مظاہر، جی آپ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے اور جو عمران خان صاحب کی رائے ہے، جو گور صاحب نے بیان کی ہے وہ درست تسلیم کی جائے۔ میری اپنی رائے جو ہے وہ تو اسپوک پرسن کے طور پہ ہے نا۔ میں بدامی صاحب آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا یہ سب سمجھ لیں جو چھوٹی چھوٹے نکتے اٹھاتے ہیں، ریپریمانڈ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اس قبیل کا میں آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں والنٹری سروسز ہے میری، یہ خدمات جو پارٹی کے لیے انجام دے رہا ہوں یہ میری والنٹری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس پہ جو ہے میں خان صاحب کی قیادت اور بیرسٹر گور کو بحیثیت چیئرمین ان کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں۔ باقی جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ مہربانی کریں میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ دوسری بات جو آپ نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کی ہے، ان کا استعفیٰ جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ میری ہمدردیاں تھی فاضل جج صاحب کے سامنے، میں بہتیرا ان کے سامنے پیش ہوا ہوں بطور وکیل، اور میری ہمدردیاں تھی، بلکہ میں نے شاید ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ان کے حق میں، لیکن ان کا استعفیٰ جو ہے اب اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل نے کارروائی شروع کی تھی وہ بلا جواز نہیں تھی، وہ سبسٹانشیل میٹیریل پہ بیس تھی، ان کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، تو رائے فرار انہوں نے اختیار کی اور استعفیٰ دے دیا۔ بحیثیت ایک قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی جو ہے یہ ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ اگر آپ سرٹیفائی کریں گے کہ جی کوئی نااہلی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک تحایات نااہلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فنڈامنٹل رائٹس سے تھوڑا سا متصادم ہے۔ پرماننٹلی کسی بھی شخص کو اس بنیاد پہ کہ جی پاناما لیکس میں یا کسی اور ایشوز پہ، ایسٹ ڈکلیریشن پہ یا جھوٹ بولنے پہ جو ہے آپ ان کو، تو یہاں تک تو میری یہ رائے بطور وکیل ہے، نہ کہ بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس فیصلے میں اور شاید چار چاند لگ جاتے اگر ساتھ میں خان صاحب